سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، حساب کتاب بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں۔ کیلکولیشن اسی طرح آگے بڑھتی گئی، مگر اب جو حدیث پاک کا اگلا جز ہے بہت خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ آقا فرماتے ہیں، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ نماز میں اعلان ہوتا ہے کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، سفید درست کر لیجئے، یعنی بالکل ایگزیکٹلی جو برابر میں کھڑا ہوتا ہے نا بندہ، اسی سے کاندھا ملاتا ہے۔ اور سچ بتاؤ، ایک غلام کی تو تمنا یہ ہے کہ آقا پیچھے پیچھے بھی جنت میں لے جائیں، تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو غلام تو پیچھے پیچھے چلا جائے، وہ اس کی عید ہے، مگر آقا کہتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، کہ جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ تو اب بتائیے 1000 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ تو خدا را اپنے پورے دن کی روٹین میں، جس طرح آپ نے بریک فاسٹ ٹائم، ناشتے کا وقت رکھا ہے، کاروبار کا، اسکول کا، کالج کا ٹائم رکھا ہے، لنچ ٹائم رکھا ہے، ڈنر ٹائم رکھا ہے، فیملی ٹائم رکھا ہے، ریلیکس ٹائم، آج کل تو ایک نیا ٹائم چل گیا ہے، جم ٹائم رکھا ہے، ان سارے ٹائمز کے اندر آپ کا درود ٹائم کہاں ہے، نماز ٹائم کہاں ہے، قرآن ٹائم کہاں ہے؟ ڈبل 12 گھنٹے دیے مولا نے، ہمارے پاس اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں، اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد کے لیے وقت نہیں، آخرت کے لیے وقت نہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنے شیڈیول میں، اپنے اوقات میں ضرور درود پاک کو شامل کریں۔ بمبئی میں تو ویسے ہی ٹریفک بڑا ہے، تھوڑا سا بھی دور جانا ہو تو بڑا سارا وقت روڈ پہ گزر جاتا ہے۔ اگر یہی ٹریول ٹائم، چاہے آپ کا گاڑی میں گزرتا ہے، بائک پر گزرتا ہے، ٹرین میں گزرتا ہے، اگر اس وقت کو درود ٹائم بنا دیں، آپ اسی وقت کو ذکر ٹائم بنا دیں، تو شاید یہ ٹریول ٹائم میں بھی آپ بہت سارا درود پڑھ لیں گے، اور 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو درود پاک پورے ہو جائیں گے، دوسرا جدھر جدھر سے گزرتے رہیں گے وہ ساری گلیاں درود پڑھنے کی گواہ ہوتی چلی جائیں گی، سارے راستے درود پڑھنے کے گواہ بن جائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین بڑا زبردست کام کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا، جدھر جاتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے۔ ایک بار ایک روڈ سے گزرے، ٹرن کیا، واپس آئے، اسی روڈ سے دوبارہ گزرے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے، دوبارہ آ گئے۔ فرماتے گزر تو گیا تھا، رب کا ذکر بھول گیا تھا۔ میری تمنا ہے جدھر سے گزروں اللہ کا ذکر کرتے کرتے گزروں۔ ایک وہ لوگ تھے، اور ایک آج ہم ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں اول تو ذکر نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے،
چلو یہ بھی نہیں کرتے، لیکن ٹریول میں گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگا کے اسکوٹر چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ راستے کو بھی اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو. تو ایسا نہ کریں. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، ایک عرب کنٹریز میں چونکہ بہت فاسٹ ٹریفک ہوتا ہے، ایک مسلمان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی بالکل پس گئی. گاڑی کو کاٹ کر بندے کی لاش جب نکالی گئی، جب لاش نکالی گئی تو گاڑی میں سے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں. میوزک سنتے سنتے وہ بندہ مر گیا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاز کے اندر، آپ میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے فریکوینٹ فلائر ہوں، ہم جب جہاز میں جاتے ہیں عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتا ہے. سامنے ٹی وی کے آگے ایسا لگتا ہے بندر کو آئینہ دے دیا گیا ہے. اب ہر بندہ لگا ہوا اس کے اندر، کون سی فلم دیکھنی، کون سا ڈرامہ دیکھنا. خدا کے بندوں، 35,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز جا رہا ہے، کلمہ پڑھو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. آج جہاز کا حادثے میں تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے، اتنا سینسیٹیو ٹریول ہے، اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا، ہمارے یہاں کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ جو وطن میں شراب نہیں پیتا جہاز میں چونکہ فری ملتی ہے تو اس کو ساری شراب جہاز میں پی ڈالنی ہے. اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو؟ یہ راستے تم توبہ کرنے کے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے ہیں. اگر وقت نہیں گزر رہا تو آپ تصویر لے کے چڑھ جائیں، قرآن پاک لے کے چلے جائیں. کبھی 35,000 فٹ پہ بھی قرآن پڑھ کے دیکھ لو ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بادلوں کو دیکھتے پڑھو گے تو خود ہی آنکھوں سے آنسو باہر آ جائیں گے کہ یہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے نا. مگر بات یہ کہ ادھر جا کر بھی رب کو ناراض کرنا ہے تو زمین بھی نہیں چھوڑنی، آسمان بھی نہیں چھوڑنا گناہ گواہ کرتے ہوئے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. بہرحال دن بھر جتنا موقع ملے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے میں جہاں بہت ساری یادیں ہیں، سبحان اللہ. رجب المرجب ہماری میموری میں کہتے ہیں رجب عید جو گجب. یہ اتنی ساری اس میں عیدیں ہیں، اس میں اتنی ساری مبارک راتیں ہیں. تو اب رجب المرجب کی پہلی رات جب آئی، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سال کی 4 راتیں اہتمام کے ساتھ سارے کام چھوڑ کر عبادت کرتے، وہ اس میں پہلی رجب کی رات بھی ہوا کرتی. وہ ہم سے چلی گئی. پھر سبحان اللہ خواجہ خواجگان کے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں. ساری دنیا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں 15 رجب سبحان اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یاد منائی جاتی. 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یاد بنائی جاتی. اور پھر سبحان اللہ 27ویں رجب وہ مبارک رات آتی ہے جس کو عاشقان رسول جھوم جھوم کر شب معراج مناتے ہیں. شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. مبارک رات آیا چاہتی ہے. آج انشاءاللہ مختصر شب معراج کے حوالے سے، واقعہ معراج کے حوالے سے چند حکمتیں اور اس کے تحت چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. واقعہ معراج تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن معراج کے واقعے کی علماء نے بہت خوبصورت اس کی کانسیکوینسز بیان کیے، اس کی حکمتیں بیان کی. پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یاد رہے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں. تمام نبیوں کو جو الگ معجزات فضیلتیں عطا کی گئیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بڑھ کر فضیلتیں عطا کی گئی. یعنی تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے، مگر تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ان سب کو کیلکولیٹ کر کے وہ بھی اور اس کے علاوہ کچھ اسپیشلٹیز جس کو علماء خصائص کہتے ہیں، ایکسکلوسیولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی عطا کیے گئے. اور علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات ہیں. پیارے آقا کے معجزات اتنے ہیں کہ آج میری ساری رات کیا ساری زندگی ختم ہو جائے. پیارے آقا کے کمالات کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھ لینا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یہ عیب تناہی کیا ہے؟ یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا تو امام عشق و محبت سے اور پیار ہونا شروع ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت سے محبت کے لیے اگر ان کی شاعری آپ سمجھ لیں نا تو امام عشق و محبت سے عقیدت اور بڑھ جاتی ہے. عیب تناہی. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آقا آپ کے جو اوصاف ہیں نا وہ عیب تناہی سے پاک ہیں. اب عیب تناہی کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں اگر آپ سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دوں اور میں کہوں کہ جس پرسنالٹی کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، اس کی ذرا کمالات لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، تو آپ لکھتے لکھتے کوئی 10 لکھے گا، کوئی 20 لکھے گا، کوئی 50 لکھ لے گا کسی کی خوبیاں. پھر اس کے بعد آپ وہ پیپر مجھے دے دیں گے کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو جانا، کسی کی تعریفیں لکھتے لکھتے ختم ہو جانا، یہ بھی ایک عیب ہے. تعریف لکھتے لکھتے اینڈ ہو گئی نا، یہ عیب ہے. آقا آپ کے اوصاف وہ ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. لکھتے جائیں، بولتے جائیں، بیان کرتے جائیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. کہہ کے تھک جاتا ہے انسان، مگر کہے کیا، اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شاندار فضیلت ملی کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے، یہ بڑا شرف تھا کہ تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے نبی کو اور زندگی میں ایک بار کیا، ونس. مگر میرے آقا پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، رب بھی درود بھیجتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جو تھوڑی سی عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یصلون جب یہ فعل آ جائے فعل مضارع کے ساتھ، جو اب اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ ایک بار درود نہیں بھیجتے. یصلون کنٹینیو ورب ہے یہ. اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ادھر سجدہ کرا کر فضیلت دی، ادھر رب نے بھی اور فرشتوں نے درود بھیج کر رحمتیں اللہ نے برسا کر نبی پاک کو بار بار ہمیشگی کے ساتھ یہ فضیلت عطا فرمائی. اور امام فخر الدین رازی تو کمال کر دیا آپ نے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ سید المفسرین ہیں، چھوٹے عالم دین نہیں، سید المفسرین کہا جاتا ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم. کیوں کہا گیا تمام فرشتوں کو، ملائکہ کو، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا؟ لأجل ان نور محمد فی جبہۃ آدم. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. دراصل یہ سجدہ بھی سرکار کے نور کو سجدہ تھا. بہرحال تو اب پتہ یہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مرتبہ ملا، سجدہ کروایا گیا، آپ پر درود کنٹینیو بھجوایا جا رہا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، فضیلت دی گئی کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، خطرناک آگ تھی مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ پر آگ نے اثر نہ کیا. وہ ابراہیم تھے، خود آگ میں ڈالے گئے. آؤ میں آپ کو کمال مصطفیٰ بتاتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبادہ بن عبد الصمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے دولت خانے پر حاضر ہوئے. آپ کی کنیز نے حکم پا کر دسترخوان بچھایا اور کھانا ایک رومال کہا گیا، وہ والا رومال لے آؤ. تو آپ کی کنیز ایک رومال لائی جس کو دھونے کی ضرورت تھی. حدیث کے الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں. یہ نہ کہا اس پر میل ہے، کہا اس کو دھونے کی ضرورت تھی. ادب کی باتیں ہیں. تو بہرحال اب آپ نے حکم دیا کہ اس رومال کو تندور میں ڈال دو. ہمارے جس کپڑے کو دھونے کی ضرورت ہو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں. حضرت انس بن مالک اپنی کنیز سے کہتے ہیں کہ رومال کو جاؤ آگ میں ڈال دو. تھوڑی دیر بعد وہ رومال آگ سے نکالا گیا، صاف شفاف کلین، سارا میل جل چکا اور جو کپڑا ہے وہ صاف شفاف ہو گیا. تو حضرت ہم نے حیران ہو کر عرض کی حضور یہ کیا راز ہے؟ رومال آگ میں گیا، جیسا گیا صاف ستھرا ہو کر ویسے واپس آ گیا، کوئی آگ نے اثر نہیں کیا. سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور صاف کیا تھا. میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا.
جب بھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے ہم پانی سے نہیں اس کو آگ سے دھو لیتے ہیں. آگ میل جلا لیتی ہے, رومال کو کوئی اثر نہیں پہنچاتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اثر نہ کرے, میرے آقا جس کپڑے کو مس کر لے اس کو آگ اثر نہیں کرتی ہے. تو اے غلاموں, کام ایسے کرنا کہ آقا سے ملاقات ہو جائے. جب نبی پاک سے مصافحہ ہو گیا نا, آقا نے سینے لگا لیا, تو پھر کیسے آگ اثر کرنا ہے. پھر جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا مل جانا. ایک صحابی تھے نا, پیارے آقا علیہ السلام نے غزوے کے موقع پر لوگوں کی صفیں درست کروا رہے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے مجھے اپنی چھڑی سے چبویا ہے, مجھے بھی بدلہ لینا ہے. آپ کی چھڑی جو ہے, آپ کا عصا میرے پیٹ پہ لگا ہے, میں بھی ریونج لینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ کام گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پیارے آقا نے فرمایا آؤ مجھ سے تم بدلہ لے لو. کہتے نہیں, جس وقت آپ نے چھڑی چبوئی تھی میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا, آپ کے پیٹ پہ کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اوپر کیا. صحابہ کام گئے کہ کیا کر رہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام سے بدلہ بھی لینا ہے, کرتا بھی اونچا کروا رہا ہے. اللہ اللہ, ادھر نبی پاک نے کرتا اونچا کیا, ادھر جا کے صحابی پیارے آقا سے چمٹ گئے. اپنا جسم نبی پاک کے جسم سے مس کر لیا, خوب چوما. کہتے اللہ کی قسم بدلہ نہیں لینا تھا, تمنا یہ تھی کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے, اب اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. تو یہ ہے میرے آقا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بڑا مقام ہے, مگر سبحان اللہ میرے آقا کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. بہرحال آگے چلتے ہیں, سنتے چاہیے اور جھومتے جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا, بڑا کمال ہے. اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا. میرے آقا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت میں تشریف لے گئے تھے. حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, اور وہاں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کو زندہ فرمایا. اور کیسے زندہ کرتے تھے میرے آقا, امام عشق و محبت تو کمال کر دیتے نا. کہتے آقا ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, اس میں سمجھ آ جائے تو یہ شعر بہت پیارا ہے. کہتے آقا یہ میرا دل مردہ ضرور ہے, لیکن میرے دل کی حیثیت کوئی نہیں ہے, اس کی آپ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے, اس کا آزار کوئی نہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا. آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے, آپ تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیتے تھے, اس مردہ دل کو بھی نگاہ کر کے زندہ فرما دیجئے. حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے, میرے آقا نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو زندہ فرمایا. اور آگے چلیے, حضرت یوشع بن نون, آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی تو سورج رکوا دیا تھا. یہ آپ کو معجزہ دیا گیا کہ ایک بار قوم جبارین سے جنگ جاری تھی, تو آپ نے سورج کو حکم دیا, وہ اپنی جگہ رک گیا. گویا کائنات کی جو رفتار تھی, سورج کی رفتار تھی, وہ رک چکی تھی. سورج رک گیا, اور پھر جب آپ نے حکم دیا, وہ جنگ ختم ہوئی, جب جا کے سورج جو ہے وہ غروب ہوا. میرے آقا علیہ السلام نے 1 سے زائد مرتبہ سورج کو حکم دیا, سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا. ارے یہ تو کیا ہی کیا, میرے آقا نے دعا کر کے سورج کو واپس بھی پلٹا دیا. اشارے سے چاند چیر دیا. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, میں صرف بہت تیزی کے ساتھ, ورنہ معجزات اور کمپیریٹیولی بات کی جائے تو بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں بتاتا چلا جا رہا ہوں کیا بات ہے میرے آقا کی. اور یہ ساری بات سمجھنے کے لیے امام عشق و محبت کا ایک اور بڑا پیارا شعر ہے, بڑی پیاری بات کمپائل کر دیتے ہیں. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, آقا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند راز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. نبی پاک کا کوئی مثل نہیں ہے. پیارے آقا کو سب سے عرفہ و اعلیٰ بنایا اور بے شمار کمالات سے نوازا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ نے اپنا عصا
جب زمین پر مارا 12 چشمے جاری کر دیے، پتھر سے پانی کو جاری کیا، بڑا زبردست معجزہ تھا۔ اس وقت آپ کی قوم کو پانی کی ضرورت بھی بڑی تھی، مگر تھوڑا سا لاجیکلی سائنس پڑھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، پتھر سے پانی نکلنا یہ آج کے دور میں بھی ممکن ہے۔ آبشار نکلتے ہیں، پہاڑوں سے ہم نے دیکھا چشمے بہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بے شک شاندار معجزہ دکھایا، مگر آج تک پتھر سے پانی نکلتے تو آنکھوں نے دیکھا ہے، مگر حدیبیہ کے مقام پر مصطفیٰ کریم نے جو کمال دکھایا ہے وہ رہتی دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ 1500 کے قریب صحابہ ہیں، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، نہ پینے کو پانی نہ وضو کو پانی ہے، جانور بھی پیاسے۔ صحابہ بھی کمال کے لوگ تھے، جو چاہیے ہوتا نبی پاک کے پاس ہی چلے جاتے تھے، کہیں اور نہیں جاتے تھے۔ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، نبی پاک نے بھی نہیں فرمایا اللہ سے مانگو، میرے آقا کے پاس صحابہ جاتے، دیکھ لو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ بہرحال ارے آقا نے فرمایا ایسا کرو برتن میں جتنا پانی جمع ہوتا ہے بھر کے لے۔ سارے صحابہ نے اپنی چھاگلیں، اپنے تھرموس کہہ لیں، اس زمانے میں جو بھی برتن تھے سارے اونڈے لے۔ روایت کے الفاظ ہیں اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں بھرا، دیٹس اٹ، ختم۔ اللہ غنی، نبی پاک نے پتھر سے پانی نہیں نکالا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا اور 5 انگلیوں سے پانی کے وہ فوارے جاری ہوئے۔ 1500 صحابہ، 5-10 صحابہ نہیں تھے۔ حدیث پڑھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 1500 صحابہ تھے، سب نے پانی پیا، سب نے برتن بھرے، پیٹ بھر کر پانی پیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا۔ اور روایت کے الفاظ سنو، کسی نے پوچھا آپ حضرات تھے کتنے؟ کہتے تھے تو 1500، لیکن پانی جس جوش سے آ رہا تھا نا 1 لاکھ ہوتے تب بھی سب کو پورا ہو جانا تھا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ اپنی جگہ ہے، پتھر پر لکڑی مار کر، عصا مار کر چشمے جاری کیے، مگر بتاؤ کہ آج تاریخ نے کوئی ایسا دن دیکھا ہے کہ انگلیوں سے وہ چشمے پانی کے جاری ہوتے ہیں؟ اور کمال دیکھو میرے رضا کا، میرے آقا کی بات ہو اور قلم میں رضا خاموش کیسے رہ جائے۔ کیا خوب لکھتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ، ایسی ندیاں جاری کر دی کہ سارے پیاسے جھوم رہے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں کس معجزے کی بات کروں میرے آقا نے۔ اچھا پھر یہاں ایک اور بڑی باریک سی بات، شاید اگر میں آپ سب سے سوال کر لوں تو آپ کا جواب کچھ اور ہوتا، واقعہ سنا دیا ہے تو اشارہ مل جائے گا کہ اگر یہ سوال ہو کہ دنیا میں in all around the world سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا ہے؟ علماء کوئی کہتا ہے آب زمزم ہے، علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آب زمزم جاری کیسے ہوا؟ حضرت اسماعیل کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا ہے، بڑا مبارک پانی، قرآن میں ذکر ہے اور جناب بڑا اس کا بڑی برکتیں ہیں، مگر علماء کہتے ہیں وہ اسماعیل کے قدم سے جاری ہوا، مگر جو پانی اسماعیل علیہ السلام کے آقا کی انگلیوں سے جاری ہوا اس سے بڑھ کر مبارک پانی ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حدیبیہ کے ان صحابہ کو مبارک ہو جنہوں نے اس پانی کے مزے لیے، جنہوں نے اس پانی کی برکتیں لوٹی۔ بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب معراج تھوڑی کمپیریزن بیان کر کے آتے ہیں اس عظیم واقعے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، کلیم اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بلندیوں کی طرف اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے آسمان پر بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی۔ تو اب محبوب کریم کی باری تھی، اپنے انبیاء کو یہ کمالات تو عطا کیے تھے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے نہ صرف ایسی معراج عطا فرمائی جو سارے نبیوں سے بڑھ کر تھی، انہوں نے کلام کیا، رب نے یہاں اپنا جلوہ بھی دکھایا، اپنا دیدار بھی کروایا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حکمت یہ بھی تھی معراج کی کہ نماز اقصیٰ، جب مسجد اقصیٰ گئے نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ حضرت جبریل امین نے تمام انبیاء صف بنائے کھڑے تھے، میرے آقا پہنچے، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر مصلی کی طرف اشارہ کیا، آگے بڑھایا، میرے آقا نے انبیاء کی جماعت کی۔ اللہ غنی، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں جماعت کروائی کیوں گئی تھی، اس کا راز کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر،
عیاں مانائے اول آخر. کہتے نماز اقصا میں راز یہ تھا کہ پتہ چل جائے اول کون ہے آخر کون ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر. عیاں مانائے اول آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ارے جتنے سلطنت کر کے انبیاء گئے تھے، آج ساری دنیا کو بتانا تھا کہ سارے سلطنت کرنے والے بے شک پہلے آئے تھے، مگر اصل امام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے. اللہ غنی صرف نماز اقصا ہی نہیں ہوئی تھی، ایک اور نماز بھی ادا کی گئی. ادھر انبیاء کی امامت کرا کے دنیا کو بتایا گیا کہ امام الانبیاء کون ہیں، اور جب نبی پاک علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے تو وہاں فرشتوں کی امامت بھی کرائی. یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ فرشتوں کے امام بھی یہی ہیں، فرشتوں کے آقا بھی یہی ہیں. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک اور بڑی خوبصورت حکمت علماء بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بڑی خوبصورت آیت ہے. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کی اموال اس قیمت پر خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. ہم نے اپنے جان اپنے مال گویا رب کو بیچے ہیں. کس قیمت پر؟ جنت کے لیے. جو اللہ کے نیک بندے اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور رب انہیں جنت عطا فرماتا ہے. علماء کہتے ہیں سودا کروانے والے کون ہیں؟ خریدار اللہ. کیا خرید رہا ہے؟ جان اور اموال. عطا کیا کر رہا ہے اس کے بدلے؟ جنت. جنت لینے والے بندے. اللہ اور بندے کے درمیان سودا کروانے والے پیارے آقا. وکیل. فرمایا نہ بندوں نے جنت دیکھی ہے، مال تو دے رہے ہیں، اپنے اموال بھی دے رہے، خود تو جنت نہیں دیکھ سکے. کوئی تو ہو جو جا کے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو رب نے اپنے محبوب کو بلایا، جنت دکھا دی، آسمانوں کی سیر کرائی. انہوں نے آ کے اپنے امتیوں سے کہا میں جنت دیکھ آیا. اب نبی کی بات مان کر لوگوں نے جانیں بھی دینا شروع کی، مال بھی لٹانا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی. سبحان اللہ. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حکمتیں تو بہت ساری ہیں. اب ایک بڑی لاجیکلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں یار عقلی بات بھی کیا کرو، پھر قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. ویسے بات قرآن و حدیث کی کرنی چاہیے، لیکن ایک لاجیکلی بات، جتنے بھی معجزات انبیاء کو ملے نا، وہ اس دور کی نیڈ تھے، اس دور کی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام، آپ کا جو دور تھا نا وہ ماؤنٹینز کا دور تھا. ہم نے مدنی چینل پر وہ مناظر بھی دکھائے ہیں. مدائن صالح، یہ آج بھی سعودی عرب شریف میں ایک وادی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس میں ہاتھوں سے لوگوں نے گھر بنائے. آج بھی وہ گھر موجود ہیں. اس قوم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ وہ ہاتھوں سے پہاڑ میں گھر بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام اس دور میں آئے ان کو دعوت دینے کے لیے. اس قوم نے بڑی عجیب بات کی، کہا گھر تو ہم بھی بنا لیتے ہیں پہاڑ کے اندر، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے بتائیں. پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلے، اور ایسی اونٹنی نکلے جو خود بھی بچہ دے بعد میں. عجیب و غریب دعویٰ تھا. وہ قوم ہی پہاڑوں والی قوم تھی، اس کو یہ معجزہ چاہیے تھا. آپ نے اللہ کے حکم سے پہاڑ کو اشارہ کیا، پہاڑ شک ہوا، اونٹنی بھی نکلی، بعد میں اس اونٹنی نے بچہ بھی دیا. انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانا، جنہوں نے ماننا تھا مانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. آپ کے دور میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، یہ ڈاکٹریوں کا دور تھا، میڈیکیشنز کا دور تھا، بڑے بڑے علاج دریافت ہو گئے تھے. مگر اس دور میں دو علاج نہیں ہوتے تھے. کوڑھی کا جو مرض ہوتا تھا اس کا کوڑ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اور جو مر جاتا تھا وہ زندہ نہیں ہوتا تھا. جو بغیر آنکھ والا ہی پیدا ہوتا تھا، مادر زاد اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی تھی. وہ قوم عجیب تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دور میں یہ معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے کو دم کرتے وہ آنکھ والا ہو جاتا، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے اس کا کوڑ دور ہو جاتا، مردے کو اشارہ کرتے وہ زندہ ہو جاتا. وہ ڈاکٹروں کا دور تھا. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ آپ پر ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. جس دور میں جیسی ضرورت نبی کو ویسا معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ جادوگروں کا دور تھا. فرعون کے پاس جادوگر تھے، جادو دکھاتے، کرتب دکھاتے، لوگ ان پر ایمان لے آتے. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے ید بیضا کا معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا. وہ رسیاں ڈالتے وہ سانپ بنتے، آپ عصا ڈالتے وہ اژدہا بنتا، اور آپ کی ساری فرعون کے جادوگروں کی سارے سانپوں کو کھا جاتا. لوگوں نے سجدہ کیا اور مان لیا کہ اب اللہ کے نبی. سمجھیے گا میری بات کو، جیسا دور ویسا معجزہ. اللہ اکبر. اب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. وہ دور کون سا تھا؟ جس دور میں میرے آقا ہے نا، وہ دور بڑا انٹلیکچوئل،
بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. عرب کے لوگ اپنی عربی میں اتنے فصیح تھے، اتنے بلیغ تھے کہ وہ جنگ الفاظوں سے کیا کرتے تھے. وہ الفاظ کے ذریعے بڑوں بڑوں کو ہرا دیا کرتے. ان کے کلام کے ڈنکے تھے. اللہ غنی میرے آقا تشریف لائے، اب مقابلہ ان لوگوں سے ہے، برتری ان پر ثابت کرنی ہے. میرے رب نے اس دور میں ان لوگوں کو ایسا، جس کو کہتے ہیں نا، خاموش کروا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید عطا فرمایا. ایسا کلام عطا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحا اور بلغا ششدر رہ گئے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. اس دور میں ہوا کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچکے. فصحا عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل آ گئے سامنے، مگر جب نبی پاک نے قرآن پڑھنا شروع کیا ان کا سر جھک گیا. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے. آقا کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. یا رسول اللہ بہت سو کو بولنا ملا، مگر آپ کے کلام کی کیا بات ہے. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. نبی پاک فرمان جاری کرتے، جملے عطا فرماتے، حدیث سناتے، قرآن سناتے. سارے عرب کے لوگ جان گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے. لیکن میرے آقا کا دور فقط عربیوں تک محدود نہیں رہنا تھا. رب کو سب معلوم ہے کہ ابھی بڑا دور لمبا ہے، کیونکہ قیامت تک نبی پاک کا دور ہے نا. آگے تو سائنس نے بڑی ترقی کرنی ہے، آگے تو بڑی ایجادیں آنی ہیں. آج ایک کمرے میں بیٹھ کر دنیا میں کہیں بھی بات کرنی ہوتی ہے ہم بات کر لیتے ہیں. پہلے غوث پاک کا فرمان بچپن میں سنتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے. نہ ماننے والے سوچتے تھے یہ اللہ کے ولی اپنے ہاتھ پر دنیا کیسے دیکھتے ہیں. آج گوگل نے، آج جناب موبائل فون نے ہمیں دنیا ہاتھ پہ بیٹھ کے دکھا دی ہے. اپنا گھر ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، بچے سے بات کرنی ہے بات کر لو. صرف بات نہیں، اس کے بعد اس کا چہرہ بھی دیکھ لو. آج کل تو عجیب و غریب معاملات ہو گئے. اب اولیاء کرام کی کرامت سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ جب موبائل فون اتنا کچھ کروا سکتا ہے تو روحانی کنیکشن کیا کیا کروا سکتا ہے. بہرحال اب رب کو تو معلوم ہے نا کہ بڑی دنیا نے ترقی کرنی ہے. ہو سکتا ہے آج کوئی سائنسدان کہتا کہ ہر نبی کو اس دور کے بڑے لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ معجزہ دیا گیا. آج ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لی، چند گھنٹوں میں ہم ممبئی سے نکلتے ہیں امریکہ پہنچ جاتے ہیں، امریکہ نکل سے رشیا پہنچ جاتے ہیں، اور جناب کمپیوٹر کے ذریعے کیا کیا کر لیتے. تمہارے نبی کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے سکے، جو سائنس کو حیران کر سکے. آؤ اب بات کرتے ہیں معراج مصطفیٰ کی. 1450 سال سے دنیا حیران ہے. زمین سے سفر شروع ہوتا ہے. پہلے مکے سے جاتے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس سے جاتے ہیں پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر ساتویں آسمان، پھر کعبہ قوسین اور رب سے ملاقات. جنت کے طبقات ملاحظہ فرمائے، جہنم کے طبقات ملاحظہ فرمائے. بہت سو سے باتیں کی، بڑے فرمان جاری کیے. آقا واپس آئے. جب نبی پاک نکلے تھے نا، آپ سردیوں میں یہ پریکٹس کیجئے گا، ہوا بھی ہوگا آپ کو تجربہ. جب بستر چھوڑتے ہیں نا سردیوں میں، کمبل اوڑا ہوا ہو تو چند سیکنڈ تک بستر گرم رہتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جن کے گھروں میں کنڈی لگی ہوئی ہے، کبھی دروازہ زور سے بند کریں، چند سیکنڈز تک کنڈی ہلتی رہے گی اور یہ سارا عمل چند سیکنڈ کے لیے ہوگا. آفٹر فیو سیکنڈز وہ کنڈی بھی رک جائے گی، سٹل ہو جائے گی. علماء لکھتے ہیں یہ سارا سفر کر کے آقا واپس آئے، بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. جتنے سپر سونک ایئر کرافٹ تیار کر لو، میرے آقا یہ سارا سفر کر کے واپس آئے ہیں. سیکنڈز نہیں لگے. عشق سے پوچھو نا ہوا کیا تھا، عاشقوں سے پوچھو وہ بتائیں گے بات کیا تھی. سیکنڈز نہیں لگے تھے، کچھ بھی نہیں لگا تھا. اصل میں دنیا وہیں رک گئی تھی. آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ ہی بتا دیں معمہ کیا ہے. امام عشق و محبت سمجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لاجیکلی سمجھ رہے ہیں؟ اپنی گھڑی سے کبھی سیل نکال دو تو ٹک ٹک رک جائے گی، پھر لگا دو تو گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ کائنات کی جان ہی کائنات سے چلی گئی تھی، کائنات وہیں رکی ہوئی تھی.
آقا واپس آئے تو پھر چلنا شروع ہو گئی. جان ہے وہ جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے. آج بتاؤ سائنس کے پاس اس کا جواب ہے. ارے خرد کی چال سے تو پوچھو, کہاں سے آئے کدھر گئے تھے, نبی پاک کیسے آئے کہاں گئے کس رفتار سے گئے. براق آج کہتے ہیں جناب سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے. ٹھیک ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے, براق کی رفتار حدیثوں میں لکھی ہے جدھر نظر کی انتہا ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو نا, آپ سینکڑوں میل دور تک دیکھ لیتے, وہ دور تک چیزیں نظر آتی ہیں. حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں جدھر آئی سائڈ اینڈ ہوتی تھی ادھر براق ایک پیر رکھتا تھا, پھر آئی سائڈ جدھر اینڈ ہوتی تھی براق ادھر پیر رکھتا ہے. آرام دہ گاڑیوں میں سفر کرنے والوں, آؤ میں بتاؤں میرے رب نے اپنے محبوب کو کس شان سے بلایا تھا. براق پتہ کیا تھا, ایک سواری تو تھی انبلیویبل. میں نے جب اس کی تفصیل پڑھی نا, کیا ایمان تازہ ہوا. گھوڑے کو اگر آپ بیٹھ کر اوپر چڑھیں تو آپ کی پیٹھ پیچھے ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب آپ اوپر جا رہے ہیں تو گھوڑا چلانے والا پیچھے ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کنٹرول کرنا. بالکل اسی طرح گھوڑا یا خچر جب نیچے اترے گا تو آپ آگے ہو جائیں گے. اب آپ کو بیلنس کرنا مشکل, تھوڑی تکلیف ہوگی. اللہ غنی, جب یہ براق اوپر جاتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے اس کے پچھلے پیر جو ہے وہ اونچے ہو جاتے تھے تاکہ نبی پاک جیسے بیٹھے ویسے ہی اوپر جاتے رہے, اور جب یہ نیچے اترتا تھا تو اگلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. نبی پاک اسی بیلنس کے ساتھ نیچے تشریف لائے. تو معراج کی کس کس بات کی بات بیان کی جائے, تو بہرحال میں واقعہ معراج پر تو تفصیل نہیں دیتا, مگر اب آتے ہیں کچھ باتیں ہو گئی حکمتوں پر, کچھ باتیں ہو گئی شان مصطفیٰ پر. اب بات کرتے ہیں کہ اس معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کیا ملا. رب کی بارگاہ میں گئے, یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کو 3 تحفے ملے ہیں شب معراج, یہ تینوں مجھے اور آپ کو یاد ہونے چاہیے. خاص جو انعام ملے, ویسے تو رب نے کیا نوازا ہے, اب وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو کن کن خلعتوں سے نوازا. امام عشق و محبت کیا پیاری بات لکھتے ہیں, خدا ہی دے صبر جانے پرغم, بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو خلوت میں لے کے قدسی جناح کا دولہ بنا رہے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. آقا جو خاص رحمت کے حصے آپ کو ملے تھے نا, ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کیجئے گا. بہرحال 3 انعامات جو ہمیں علماء سے پتہ چلے. نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, یہ بڑی مبارک آیت ہے, اس کا ورد رکھا کریں, یہ معراج کا تحفہ ہے اس امت کے لیے. نمبر 2 میرے آقا کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ علیہ السلام کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا. اے غلاموں, نبی پاک کی محبت تو دیکھو ہم سے ہیں. ہمیں کوئی بڑا منسٹر, وزیر اعظم, صدر بلائے, ہم ساری اپنی فائلیں لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے ہی کام سیدھے کر لوں, کسی اور کی بات کہاں کروں گا. نبی پاک رب کی بارگاہ میں بھی گناہ گاروں کا نہ بھولے, وہاں جا کر بھی امت یاد رہی. ایک شاعر لکھتا ہے نا, شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے, شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی, ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. یہ وہ مبارک رات جو یہ وعدے ملے, جو شرک نہ کرے رب نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی اس امتی کو بخش دیا جائے گا. اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے, کہتے حضور کیا تحفہ ملا, کہتے 50 نمازیں امت کے لیے ملی ہیں. خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں, کہتے حضور واپس جائیے, آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی. نبی پاک پھر واپس گئے, اللہ سے عرض کی, 5 معاف ہو گئی, 45 ہو گئی. پھر آیا حضرت موسیٰ, کہتے ہیں حضور کیا ہوا, کہتے ہیں 45 ہو گئے. عرض کی حضور واپس جائیں, 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, بہت زیادہ ہو جائیں گے. واپس جاتے ہیں, پھر آتے ہیں 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, پھر 5. حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضور پھر جائیے, یہ بھی زیادہ ہے. کہتے ہیں اب مجھے رب سے شرم آتی ہے, اتنی بار چلا گیا اب شرم آتی ہے.
اللہ غنی، ادھر سے یہ خیال ہے، ادھر سے کیا اعلان ہوتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے لکھے ہوئے، ہمارے کہے ہوئے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، تمہاری امت 5 پڑھے گی، دفعہ ثواب انہیں 50 کا دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نبی پاک کو اوپر بھیجتے تھے؟ ایک تو امت سے پیار تھا، ہم پر احسان کیا، اور عشق کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی تو تمنا کی تھی، یا اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے۔ وہاں فرمایا گیا لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے، بے ہوش ہو گئے تھے، ایک تجلی پڑی تھی، اور ادھر نبی پاک جب چاہے جا رہے ہیں۔ آج بھی کوئی مدینے نہیں جا سکتا تو مدینے سے جو واپس آتا ہے اس کی آنکھیں چوم لیتا ہے کہ میں نہیں گیا، یہ آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ وہ نور مل رہا تھا، یہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر ان آنکھوں کا میں دیدار کروں۔ ایک اور بات سکھائی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ جب چاہے رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائی، تو کہ نماز یہ تحفہ ہمیں معراج کا ملا، ٹھیک ہے، سرکار کی معراج رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور ہماری معراج نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، پلر آف اسلام۔ یہ پورا ہال پلرز پر بنا ہوا ہے، میری پلر ہٹا دیں یہ پورا ہال گر جائے گا، کولیپس ہو جائے گا۔ جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس کے دین کی بنیادیں کہاں ہیں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کیسا غلام مصطفیٰ ہے، یہ کیسی وہ اسلامی بہن ہے جو اپنے آپ کو نبی پاک سے محبت کرنے والی کہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی۔ نماز کی اینی ہاؤ کسی کو چھٹی ہے ہی نہیں۔ تو نماز کی پابندی، یہ شب معراج جو ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کروانے آتی ہے کہ دیکھو اس رات نماز ملی تھی، اے غلاموں نماز کو نہ بھولنا، نماز کو تھام لیجیے۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام، سنو، آقا نے دیدار کیا تو نماز ملی نا، تم نماز پڑھو تمہیں دیدار مل جائے گا۔ سیکوینس دیکھیے، جی ہاں، نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ لکھا کتابوں میں کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو رب کا دیدار ملنا ہے نمازی کو، اور اس کے اگینسٹ جو بے نمازی، نماز چھوڑنے والا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر، اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے کسی بڑے سے اپارٹمنٹ کے باہر آپ کا نام لکھا ہو، نیم پلیٹ کہتے ہیں اس کو، میرا گھر ہے اس کے باہر میرا نام لکھا ہے۔ بتاؤ وہ کتنا بدنصیب ہے جو دنیا میں گھوم رہا ہے، نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہوگا؟ تو بے نمازی کو جان بوجھ کر نماز قضا کرے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین جو بعد میں یہ بیان سنے، خدا را یہ پکی نیت کرنی، اور رجب سبحان اللہ یہ تو ہے ہی اللہ کا مہینہ۔ اب آگے شعبان، وہ شب برات جس میں آنی ہے، جی ہاں، شب برات کون سی رات ہے یاد ہے نا؟ اس رات میرے اور آپ کے نامہ اعمال پیش ہونے بارگاہ الہی میں، رپورٹ جانی ہے پورے سال کی۔ آپ کی جب آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، اسٹاک رپورٹ بنتی ہے، انکم ٹیکس کی رپورٹ بنتی ہے، کیسی تیاری کرتے ہو؟ یار رپورٹ پاس ہو جائے، کہیں فیل نہ ہو جائے۔ گناہ سے بچنا لکھوا لو، فقط حلال روزی لکھوا لو، ان صفوں میں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے نہ لکھوانا۔ یہ آخری صفحے جو ہیں یہی تو نیکی بھرے لکھوا لو، کچھ نفلی روزے لکھوا لو۔ سبحان اللہ، 27 رجب کا جو روزہ رکھتا ہے، احادیث میں مفہوم ملتا ہے، علماء کا قول ملتا ہے، 100 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو نیت کر لیں، شب معراج عبادت میں بھی گزاریں گے، 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اور ایک اور کام بتا دیتا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ جو رجب المرجب میں کسی کی مشکل دور کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے، اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں پہلے ہی آپ کو کسی آپ کے رشتہ دار نے، کسی دوست نے کوئی مشکل بتائی ہو، تو ہمت کریں اس کی وہ مشکل رجب میں دور کر دیں، آگے بڑھ کے ڈھونڈ کے دور کر دیں۔ چھوٹا موٹا کوئی کام ہے اس کا اس نیت سے کرنا کہ رجب میں کسی کی مشکل دور کی تو جنت میں اللہ گھر عطا کرے گا۔ کیا معلوم، اگلا جملہ بڑا پیارا ہے اس روایت کا کہ تم رجب کا اکرام کرو، تم رجب کی عزت کرو، اللہ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔
تو اس مہینے کا اکرام کیجئے، اس مہینے میں اچھے کام ڈھونڈ کر کیجئے، کیونکہ اگلا مہینہ تو ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں میری جو ہے وہ اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب چونکہ رجب میں جب شب معراج ہوئی تھی نا تو پیارے آقا نے جہنم کے کچھ طبقات بھی دیکھے تھے، جی ہاں، اور وہاں کچھ عذابات دیکھے۔ ایک عذاب یہ دیکھا میرے آقا نے کہ ایک بندے کے دائیں جبڑے میں ہک لوہے کا وہ ڈال کر کھینچا گیا، زنبور کہتے ہیں اس کو، اور یہ کھینچ کر گدی تک لے گئے۔ پھر دوسرے جبڑے میں، ابھی کبھی آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے جس کو کبھی اسکیلنگ کروانی ہوتی ہے، کوئی علاج کرانا ہوتا ہے، ہمارا جبڑا تھوڑی دیر کھولے تو جان نکل جاتی ہے، بعض اوقات تو کئی دنوں تک درد رہتا ہے کیونکہ تھوڑا ایکسٹرا کھول دیا گیا تھا۔ اس عذاب کے بارے میں سوچیں کہ زنبور ڈال کر جس کا گل پھڑا چیر کر، پورا گال چیر کر گدی تک لے جایا گیا، نبی پاک کہتے ہیں پھر دوسرے حصے کو اسی طرح کیا گیا، جب یہ فارغ ہوا تو یہ والا واپس ٹھیک ہو گیا، پھر اسی کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہا۔ ارشاد فرمائے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اس طرح عرض کیا آقا کہ یہ جھوٹ بولنے والا شخص تھا، قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ جھوٹ بولنے والا سوچے، آج میرے بھائی جو کاروبار کرتے ہیں بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ارے اب تو پہلے سنتے تھے کہ یار انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی منہ سے سچ نکل آتا ہے، خامہ خائی بھی جھوٹ بولیں گے، خامہ لینا نہ دینا۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، پریشان، کیوں؟ اس کو جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑے گا، فائل سنبھالنی پڑے گی کہ اس کو کیا بولا تھا۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کہا آپ کدھر رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں جناب، مجھے تو خیر سارے یاد نہیں پتا، لیکن مثال کے طور پہ آپ کھڑک پہ رہتے ہیں اور آپ نے کہا نہیں جناب میں تو میرین ڈرائیو پہ رہتا ہوں، جھوٹ بولا کیونکہ بڑا علاقہ بتانا ہے، بہت وی آئی پی آدمی ہوں نا میں۔ اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا کوئی مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میری تو فیکٹری ہے، دوسرا جھوٹ بول دیا۔ چلے بول تو دیا آپ نے، سامنے والا تھوڑی دیر کا انسپائر بھی ہو گیا، یار بڑا آدمی ہے، میرین ڈرائیو پہ رہتا ہے، فیکٹری کا مالک ہے۔ اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو گھر کا ایڈریس کیا بتایا تھا اور کاروبار کیا بتایا تھا، فائل سنبھال کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ کبھی بھی منہ سے نکل گیا۔ جیسے کئی لوگ نوکری والے ہوتے ہیں، سیٹ بولتا ہے آج کیوں نہیں آئے بھائی، وہ نانی بیمار ہو گئی تھی، 2 دن چھٹی کیوں کی، وہ نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری زندگی یاد کرنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مار دی ہے، اب دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی کیونکہ جھوٹ بول دیا نا۔ تو سچ بولنے والا کبھی بھی ٹینشن، جدھر رہتا وہی بتایا ہے، اب آدھی رات کو نیند سے اٹھا کے پوچھ لے میں بتاؤں گا کدھر کا رہنے والا۔ لیکن جھوٹ بولنے والوں کو سب کی فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں، کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے، ٹینشن ہی پالی ہوئی ہے، عذاب اپنی جگہ، لائف میں پریشانیاں الگ ہیں، سچ بول کے سکون کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ روایتوں میں آتا ہے جھوٹ بولنے والا جب ایک جھوٹ بولتا ہے نا، رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، اس سے فرشتہ رب کا 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب ہم بولتے ہیں بیماریاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اور جھوٹ بول 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 کے سارے فرشتے دور کر دیے تو کدھر سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو سچ کو آنچ نہیں ہے، اور ہم تو اس آقا کے غلام ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ارے سچے آقا کے جھوٹے غلام کیسے بن گئے بھائی؟ تو ہم انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک اور عذاب دیکھا نبی پاک نے، ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا جس کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ حیوانوں کی طرح کانٹے دار زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ میں ایک معذرت کے ساتھ، میری بات مطلب بری تو شاید لگ جائے گی اور محسوس بھی کیجئے گا، یہ نہیں کہوں گا محسوس نہیں کیجئے گا، محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ اپنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے یا زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتا۔ اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے، یاد رکھیے کہ زکوٰۃ آپ کے مال کا میل ہے، اگر یہ میل آپ نے نہیں نکالا نا اور یہ میل مال میں رہا تو سارا مال برباد کر دے گا۔ تو خدا را اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کیجئے، آپ کو نہیں آتا علماء سے مشورہ کیجئے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی نے زکوٰۃ کیلکولیٹر کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنا دیا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اس پورے فارم کو فل کریں، خود ہی وہ آپ کی زکوٰۃ نکال کے دے دے گا۔ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا، اس کا پرنٹ نکال کے آپ کو دیں گے۔ پہلے زکوٰۃ نکالنا سیکھیں۔ ہم کرتے کیا ہے، لم سم دے دیتے ہیں، یار میں نے بس وہ غریب آیا تھا تو اس کی گھر بنا دیا، اس کی بچے کی شادی کر دی، اس کا علاج کروا دیا، مسجد والوں کو بھی دے دیا، امام صاحب کو بھی دے دیا، ہو گیا ہماری زکوٰۃ۔ کیسے ہو گئی؟
زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنانا ضروری, 2.5% کم از کم نکالنا ضروری, آپ زکوٰۃ ہی نہیں پوری کرتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہیں. آپ نے عذاب سنا, اگر آپ پوری نکالتے تو ایک بار چیک کروا لینا, کسی مفتی صاحب, کسی دارالافتاء سے رہنمائی لیں کہ میں یہ کماتا ہوں, میرے پاس یہ ویلتھ ہے, مجھ پر زکوٰۃ کتنی ہے. دیکھیں دنیا میں نکال دینا, بچ گئی نا تو ادھر پھنس جاؤ گے. کہ بہت سارے عذابات دیکھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. کچھ عورتوں کو دیکھا جو سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور ان کے نیچے آگ سلگ رہی ہے اور ان کے بدن وہ آگ جلا رہی ہے. پیارے آقا نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی اور اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں اور بے ہدہ ہو کر اپنی زینت و آرائش دکھاتی ہیں. عورت کے لیے زینت کی کب اجازت ہے؟ اپنے شوہر کے لیے زینت کرے. آج حال یہ ہے کہ شوہر گھر پہ جائے تو کوئی زینت نہیں ہے. بعض اوقات تو ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا مسوٹا بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب دعوت میں جانا ہے تو اتنا تیار ہونا ہے. مجھے آج ایک بڑی جس کو کہتے ہیں دل پہ لگی بات, ایک بزرگ کے پاس, ہمارے پاس بیٹھے وہ بزرگ, انہوں نے ایسی بات کی جو میں سمجھ کے افسردہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں بھائی ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمارے یہاں دعوتوں میں اتنا فیشن اور اتنے مہنگے لباس اور اتنی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ پہلے تو لوگ غریبوں کو دعوت نہیں دیتے تھے, وہ غلط تھا. آج ہم غریب رشتہ دار کو دعوت دیتے ہیں تو غریب رشتہ دار دعوت میں آتا ہی نہیں ہے. وہ یہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ 1-1 لاکھ کے کپڑے پہنے ہیں, 70-70 60-60 ہزار کے انہوں نے سوٹ پہنے ہیں, میں 2-5 ہزار کا لباس پہنا کے اپنی بیٹی کو کیسے لے جاؤں دعوت میں. یعنی آپ کے ان فیشنوں نے, آپ کے ان اسراف نے ان غریبوں کو کتنا احساس کمتری میں ڈال دیا. اور آپ کیوں تیار ہو رہے ہیں اپنے دل سے پوچھیں, میری بہنیں پوچھیں, اور وہ مرد سوچیں جو اپنی گھر والوں کو اس طرح تیار کرا کے لے جاتے ہیں. یہ آپ کے لیے تیار نہیں ہو رہی, وہاں نہ جانے کون کون آپ کی گھر کی عورت کو دیکھے گا. اور آج مرد کو بھی کوئی شرم نہیں ہے. عجیب کیا بتاؤں میں, کبھی کسی کے آفس میں جاتے ہیں, عجیب بات ہے, آفس کے اندر اپنی شادی کی تصویر لگائی ہوتی ہے, بیوی کس طرح تیار ہوئی تھی, میں کیسے تیار ہوا تھا, سارے آنے والے دیکھیں. ارے اللہ کے بندے, تمہاری وائف ہے, پردہ تمہارے لیے تیار ہوئی تھی, اپنے پاس رکھو وہ تصویر, سارے جہاں کو دکھانا ہے. اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, دھڑا دھڑ اپنی تصویریں شیئر کرتے ہو, یہ نہیں سوچتے کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا. تو ایسا نہ کریں, غیرت کا مظاہرہ کریں. اور میری بہنیں خدا را شرم کی چادر اپنائیں. ایسا نہ ہو یہ بے پردگی, معراج کی شب میرے آقا نے عورتوں کو اس طرح جلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تھوڑی سی آپ کی بے پردگی جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کہیں جہنم کے عذاب کا باعث نہ بنا دے. تو خدا را پردے کی چادر اپنائیں. ارے خاتون جنت کو دیکھو, میرے آقا کی شہزادی ہیں. میرے آقا نے جب دنیا سے پردہ فرمایا, ذرا غور کیجئے, اتنی محبت تھی نبی پاک سے خاتون جنت کو, کبھی نہ مسکرائیں, غمزدہ رہیں, فقط ایک بار مسکرائیں. آقا کے پردہ فرمانے کے بعد خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط ایک بار مسکرائیں. اور وہ بات کون سی تھی؟ آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی کہ یا خاتون جنت, جب آپ دنیا سے انتقال کر کے جائیں گی نا تو اس ڈولی میں ہم آپ کا جنازہ رکھیں گے. تو یہ ڈولی اتنی زبردست ہے کہ کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی. آپ اس لیے مسکرائیں کہ میرے جنازے کے پردے کا انتظام ہو گیا ہے. زندگی میں تو پردہ کیا, مرنے کے بعد بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. اہل محشر یاد رکھو, سب کو پل صراط سے گزرنا ہے نا. علماء سے پوچھو, قیامت کے دن ایک اعلان ہونا ہے, سارے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں, خاتون جنت کی سواری پل صراط سے گزر رہی ہے. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور ہم نبی پاک کے چاہنے والے کہلانے والے بے پردگی کریں تو خدا را ایسا نہ کریں. معراج کی رات آ رہی ہے, مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں, میرے بھائی نمازی بنے, میری بہنیں نمازی بنے, پردے کی چادر اپنائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے. اس شب معراج کی آج جو ذکر خیر ہوا, اس کی برکت سے ہمیں 5 وقت کا پابندی سے نمازی بنا دے. اسلامی بہنوں کو پردے کی توفیق دے, اسلامی بھائیوں کو گناہوں سے بچ کر اور پوری زکوٰۃ نکالنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. یہاں پہ آ کر مجھے بہت اچھا لگا, روحانی خوش ہو گئی مجھے. ہم نے مسجدوں میں کافی معراج کے بارے میں سنا تھا, لیکن اتنا بہترین پھر سے روح خوش ہو گئی. الحمدللہ آج یہاں سبھی آنے والے بہت ہی متاثر ہوئے. دعوت اسلامی کے جو پیغامات کو آگے بڑھائیں گے. الحمدللہ
آج کے اجتماع میں شرکت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. جہاں تک میں نے دیکھا ہر کوئی اس اجتماع کے اندر کافی غور سے اور دل سے ہر باتوں کو سن رہا تھا جو کہ ضروری تھا سننا, جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے. آج کا اجتماع بہت اچھا اجتماع تھا. اس میں بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کی باتیں تھی, اپنی اصلاح کی باتیں تھی. جتنے بھی چینل یا ٹی وی ہے اس میں ایک منفرد اگر کوئی چینل ہے تو مدنی چینل ہے. اس سے آپ اپنا سب کچھ سنوار سکتے ہیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.